لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر عرجوں میں عاشقاں ہوگا. ناظرین محترم اور جاج اکرام, آج عرفات کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں. اسی موضوع پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی وزیر گل صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب, خیریت سے؟ اللہ کا فضل کرم احسان, آپ سے خیریت ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب الحمدللہ ماہ مبارک کا مہینہ آیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش فرمائی. اب یہ حج کا عشرہ چل رہا ہے, حج کا دورانیہ چل رہا ہے, تو اس میں کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے ہوئے؟ بالکل, اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا لازوال سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے. انہیں سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے مغفرت کے لیے مختلف قسم کے زاویے اور مختلف قسم کے راستے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں بڑے خیر و برکت والے ہیں اور بڑے فضیلت والے ہیں. اس میں خصوصاً یہ 10 دنوں کے مطابق تو اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کی آیات انہی کے متعلق نازل ہوئی ہیں, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر, کہ اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ کی 10 راتیں ہیں. صحیح. اسی فضیلت تو قرآن کریم سے ہی ثابت ہے, اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. ان میں سے ایک دن کا روزہ یعنی پہلی سے لے کر 90 ذی الحجہ تک 1 سال کے برابر روزہ کا ثواب ملتا ہے. اچھا, یہ جو روزہ ہے یہ حجاج اکرام رکھیں یا پھر مومنین جو دنیا بھر میں؟ ایک رات کی عبادت یعنی پہلی سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. صحیح. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت نقل ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ یوم عرفہ یعنی 90 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ کے لیے کفارہ بنا دیں. اس کے علاوہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ جو ہے سید الشہور تمام مہینوں کا سردار ہے, لیکن فضیلت کے اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اب رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار لیکن یہاں پر فضیلت کے اعتبار سے ذی الحجہ کو فضیلت ملی ہے. صحیح. یہ رحمتوں اور برکتوں والے ایام ہم مومنین کو نصیب ہوئے ہیں, لہذا ان رحمتوں اور برکتوں والے ایام سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. صحیح. جتنا ہم عمل کریں گے اس کے بقدر ثواب ملے گا. جیسے روایات میں ہمیں
یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، صحیح، ایک رات کی عبادت شب قدر لیلۃ القدر کے برابر. تو ہمیں چاہیے کہ ان ثوابوں کو، ان رحمتوں کو اور برکتوں کو اور لازوال فضائل کو ہم سمیٹیں. بے شک. مفتی صاحب، یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ دنوں کا بادشاہ سردار ہے؟ یوم عرفہ، جی جی، یوم عرفہ کا جو دن ہے، جیسے راتوں کی سردار تو لیلۃ القدر ہے، لیکن جو دنوں کا سردار ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے. دنوں کے سردار کے متعلق تو جمعے کا دن بتایا گیا ہے. اچھا، دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. صحیح. اس روایت کے مطابق جو میں نے کچھ وقت پہلے عرض کر دی، جی جی، اس میں یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن اگر آدمی روزہ رکھ لے، صحیح، تو اس میں ایک سال روزہ کے علاوہ مسلم شریف کی روایت کی روح سے ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ یہی روزہ بن جاتا ہے. صحیح. یہ فضیلت اگر حاصل ہے تو یوم عرفہ کو حاصل ہے. صحیح. مفتی صاحب، یہ جو حج ہو رہا ہے اس وقت، تو یہ جو حج کی ادائیگی ہے، اس میں کون کون سی عبادتیں شامل ہیں؟ حج کی ادائیگی میں تو انسان جب سب سے پہلے وہاں جاتا ہے تو طواف قدوم کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلا کام جو ہے میقات سے حج کا احرام باندھ کر نیت کرنا ہے. صحیح. میقات سے آدمی حج کا احرام باندھ لیں، صحیح، اور نیت کر لیں، یہ پہلا کام. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو طواف قدوم کرتا ہے. اب طواف قدوم کے بعد پھر 8 ذی الحجہ یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف چلتا ہے، تو 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 9 ذی الحجہ کی رات بھی وہیں گزارتا ہے. اب 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف جانا پڑتا ہے فجر کے بعد، اور وہاں صحیح، عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز بجماعت ایک ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہیں پر پھر قیام کرنا پڑتا ہے غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے. غروب آفتاب سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. وہیں پر جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے پھر وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ غروب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے وہیں سے پھر روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف. صحیح ہے. مزدلفہ پہنچ کر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ایک ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں. جی، عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ان کو ملا کے ایک ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں قیام فرما کے اس کے بعد وہاں غروب کے بعد فجر کی نماز یہاں ادا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ وہاں سے نکل کر مزدلفہ پہنچنا پڑے گا. صحیح ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو مغربین کہتے ہیں. صحیح. پھر وہیں پر یہ رات بھی وہاں گزارنی پڑے گی کھلے آسمان کے نیچے. رات جی صحیح. رات گزار کر اب یہ رات جو ہے 10 ذی الحجہ کی گزر گئی. اب 10 ذی الحجہ کا دن جیسے شروع ہوتا ہے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر ٹھیک ہے سورج کے طلوع ہونے تک وہاں وقوف مزدلفہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے وہاں سے پھر نکل کر مینا کی طرف جانا پڑتا ہے. مینا پہنچ کر بڑے شیطان جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو 7 کنکر مارنا پڑتے ہیں. 7 کنکر. صحیح. اب یہ 10 ذی الحجہ کے عمل شروع ہو گئے. بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا اور اس کے بعد پھر قربانی کرنا. جی. اس کے بعد حلق یا قصر کرنا. ٹھیک. عید کی نماز ادا کرنا اور طواف زیارت کر کے
مقام ابراہیم یا اس کی چیز میں 2 رکعت ثواب کی ادا کر کے پھر سعی کرنا پڑتا ہے. صحیح. سعی کرنے کے بعد پھر یہ 10 ذی الحجہ کو پھر واپس مینا کی طرف آج کل لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. 11 کی رات وہیں گزارتے ہیں. اب مینا کے اندر 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 11 کی رات کنکر مارے وہیں گزارتے ہیں. اب مینا کے اندر 11 اور یہ زوال کے بعد مارنے پڑتے ہیں. یہی 10 ذی الحجہ کے اعمال پورے ہو گئے. پھر مینا کی طرف آتے ہیں. مینا میں 11ویں کی رات ہوتی ہے وہ گزارتے ہیں. تو 11واں جیسا ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے تو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ پر مارے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر 12ویں کی رات وہیں گزارتے ہیں. 12ویں ذی الحجہ کا دن شروع ہو جاتا ہے تو دوبارہ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارے جاتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان بھائی 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے کہیں اور چلا گیا تو پھر 13ویں ذی الحجہ کو دوبارہ شیطانوں کو مارنے کے لیے دوبارہ آنا نہیں پڑتا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اللہ نے واضح کہا ہے 2 دن اگر کوئی رکا تو 2 دن شیطان کو مارنا پڑے گا. ہاں اگر 12ویں کے غروب آفتاب کے بعد بھی کوئی شخص وہیں پر مینا میں ٹھہرا تو پھر 13ویں کے دن کو بھی وہاں ٹھہرنا پڑے گا. 13ویں دن کو پھر بھی تینوں شیطانوں کو پہنچ کر مارنا پڑتا ہے. اور یہ افضل عمل میں سے لکھا گیا ہے. صحیح. مفتی صاحب یہ حج کے اعمال کا ذکر ہوا. جی مفتی صاحب یہ جو آج کا دن ہے عرفات کا دن ہے، اسلام میں عرفات کے دن کو اتنا اہم کیوں قرار دیا ہے اور مقصد کیا تھا اللہ کا کہ عرفات کے دن کا؟ عرفات کا دن جی اہم دن ہے جی، اور اس میں اہمیت کی بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ اجتماعیت ہے جس کے اندر امیر اور غریب، آقا اور غلام، بادشاہ اور اس کی رعیت سب ایک ہی حالت میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی چھت تلے بے شک اللہ رب العزت کے دربار میں گڑگڑاتے ہیں. بے شک یہ ایک عظیم اجتماعیت کی وجہ سے اس دن کو یہ مقام حاصل ہوا. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عظیم فریضے کی ادائیگی کے بعد بھی مسلمانوں کا اکٹھا ہونا یہ بھی بہت بڑی اہم بات ہے. دوسری یہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اب یہاں پر 2 باتیں. ایک تو یہ کہ عرفات کے دن کا مقصد کیا ہے. عرفات کے دن کے مقصد کے بارے میں تو بات بالکل واضح ہے کہ اس دن اجتماعیت ہو رہی ہے. امیر اور غریب، آقا اور غلام، پیر مرید سارے ایک ہی حالت میں 2 ہی کپڑے زیب تن فرما کر اللہ رب العزت کے در پہ حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ دن کیوں اہم ہے. اس کی اہمیت کے متعلق محققین علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس دن جو ہے تکمیل دین ہوئی ہے. اچھا. سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تام فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اس لیے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے، تکمیل دین کی وجہ سے یوم عرفہ کو یہ مقام اور یہ اہمیت حاصل ہے. صحیح. مفتی صاحب جو آج کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور بلاتے ہیں فرشتوں کو، بخش دیتے ہیں اپنے بندوں کو. تو مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جو عرفات کے میدان میں حجاج اکرام موجود ہوتے ہیں صرف انہی لوگوں کو بخشتے ہیں یا پھر پوری عالم دنیا میں جتنے مسلمان تڑپ رہے مچل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بخشش ہوتی ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے. جی.
اللہ رب العزت کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوتی ہے. بے شک. جیسے کہ میں شروع میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں جی. کہ دنوں کے اندر اگر عمل کیا جائے تو ایک روزہ سال کے روزے کے برابر، رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. اب جب اتنی فضیلت یہ عام ہے ہر طرف کے مسلمانوں کے لیے، اور بلکہ یہ تو عمومی بات ہے کہ آخری دور کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے. بے شک. اور اس وقت خصوصی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جاننے کی آزادی کا پروانہ نصیب ہوتا ہے، انسان کے سوالات کی قبولیت ہوتی ہے. تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے تو یہ لیلت، یہ عرفات کی رات اس سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ خاص ایام میں سے ہیں، خاص لیال میں سے ہیں. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی مسلمان اللہ رب العزت کے در پر گڑ گڑا رہے ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کسی کو محروم نہیں کرتا. بے شک. بے شک. مفتی صاحب، آخر میں آخری سوال ہے کہ حج کا جو ایام چل رہے ہیں ابھی حج کے، تو اس میں حج کا ذکر کون کون سے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو عالم دنیا میں مومنین جو تڑپ رہے مچل رہے ہیں، وہ بھی تو مطلب شامل ہو سکتے ہیں نا ذکر میں، تو وہ بھی کون سا ذکر کریں؟ خاص ذکر بتائیے. اصل میں ایک بات آپ کی میں نے سماعت کر لی جی. وہ دوسرا سوال صاحب میں نے سماعت نہیں کیا. جی. پہلی بات تو آپ نے یہ پوچھی کہ ان دنوں کا ذکر، جی. خاص ذکر تو تلبیہ ہے. جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ عمومی ذکر ہے حاجیوں کے لیے کہ ہمیشہ تلبیہ پڑھتے رہیں. جی. ہاں اگر کسی پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کی، کہیں نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیں. لیکن عمومی ذکر اسی کو قرار دیا ہے کہ آدمی تلبیہ پڑھتا رہے. ہاں جب 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو اس وقت یہ تلبیہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تلبیہ نہیں پڑھنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ٹھیک. صحیح. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج کا دن کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تو اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ذی الحجہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور آج کے دن اسلام مکمل ہوا تھا، تو آج کا دن بھی بڑا اہم دن ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنا شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں تو صرف حجاج اکرام کی بخشش نہیں ہوتی بلکہ تمام مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے. جو تڑپ رہے مچل رہے ہوتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کی بخشش ہوتی ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.